الشیطان الرجیم بسم اللہ الازلی الرحمن الرحیم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا وأعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وأدعو ربی عسى ألا أكون بدعائی ربی شقیا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام توحید کے خطب کا درجہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان میں آپ کو ہے۔ نبوت والا پیام ہر نبی کا وہی ہے جو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن طریقہ اور انداز انہوں نے جو اختیار کیا اور ایسے وقت میں اختیار کیا، اس وقت ہی دنیا کے طول و عرض میں صرف اور صرف بت پرستی ہی تھی، شرک ہی شرک پھیلا ہوا تھا۔ توحید کی روشنی بالکل نہیں تھی، توحید پرست کوئی بھی نہ دکھائی دیتا تھا، نہ سنائی دیتا تھا، نہ کسی کا دل و دماغ کام کرتا تھا۔ توحید کے سبق کو طریق فطرت سے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جس حسن و خوبی کے ساتھ عطا کیا، وہ دل و دماغ کا حصہ بنتا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی قرب حاصل کیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں لقب ملا خلیل کا، خلیل اللہ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ، اردو ترجمے میں کوئی فرق نہیں، عربی ترجمے میں آسمان اور زمین کا فرق۔ خی سے خلیل اللہ، اللہ کا دوست، حی سے حبیب اللہ، اللہ کا دوست۔ اردو کے اندر ترجمے میں 20 ترجمے کے اندر فرق پیدا نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک لمبی چوڑی تشریح کرنا پڑتا ہے۔ یعنی للہیت کو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا، ہر پہلو، ہر سانس میں، خوشی میں، غم میں، دنیا کی ساری رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر، خاندان کی افراد کی پرواہ کیے بغیر، خود آپ کی پرورش کرنے والے ابن کی، اب جس کو آپ اردو میں ابو کہتے ہیں یا ابا جان کہتے ہیں، یہاں ترجمے احتیاط کے ساتھ گزرتے ہیں کیونکہ والد اور باپ تھوڑا سا فرق کل وضاحت کی جا چکی۔ انہوں نے اس معاملے کو، اس مشن کو شروع کیا، ابتدا کیا تھا اپنے باپ آزر سے۔ نہ صرف وہ بت پرست تھے بلکہ عمدہ کاریگر تھے، عمدہ قسم کے بت بناتے تھے۔ بادشاہت کے اندر بھی بت پرستی کے فن کے لحاظ سے آپ کا اونچا مقام بھی تھا۔ چیزیں کیا کیا ہوئیں، کیا کیا شکلیں ہوئیں، پارے ساتھ میں کچھ تفصیل گزر چکی جو یہاں نہیں ہے۔ یہاں جو چل رہی ہے دوسری جگہ نہیں ہے۔ قرآن قصص ایک جگہ پوری طرح نہیں ہے،
ان تمام کڑیوں کو جب آپ جوڑتے ہیں تو ایک واقعہ پیغمبر اور ان کے قوم کے واقعات جب مل کے ایک جگہ ہوتے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے. طریق توحید کے اوپر استدلال پہلے اپنے آپ کو منوایا، جو پارے 7 کے اندر تفصیل کے ساتھ وضاحت اللہ تعالیٰ نے کیا، اور قوم کا سامنا کیا. قوم کے ساتھ بھیڑ بھی گئے. تنہا واحد فرد سپورٹ کے لیے، ساتھ دینے کے لیے ایک فرد بھی نہیں. بڑی مشکل سے زمانے دراز کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت لوط نے ایمان لایا حضرت ابراہیم پر. جب حضرت ابراہیم ہجرت کر گئے، ان کے ساتھ حضرت لوط بھی ہجرت کر گئے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے. ان کے ساتھ حضرت لوط بھی ایک بڑے علاقے کی پیغمبری کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں، ملک شام کہتے سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں بیت المقدس بھی آتا ہے، فلسطین بھی آتا ہے. یہ جغرافیہ میں ہمیشہ کئی مرتبہ ایک رہا الگ ہوا، ایک ہوا الگ ہوا، ایک رہا الگ ہوا، ایک رہا الگ ہوا، تقسیم. مملکت اسرائیل ایک مستقل ہے، سب تماشا بین بنے رہے. مکمل 50 برس ہو کر 51واں برس شروع ہو چکا. آپ کے ہاتھوں سے آپ کو لات مار کے چھین کر لیا گیا، جبکہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. ان 50 برسوں کے اندر پوری دنیا میں جو دولت نہیں تھی، آپ کے پاس دولت بھی آئی تھی. مسلم مملکت میں جو سوائے عیش و عشرت کے کسی اور کے اندر صف نہیں کیا گیا، مجبور محض بن کر رہے. چاہتے ہو کہ ہم کچھ نہیں کریں، ہمارے ہاتھ آ جانا، ہمارے ہاتھ آ جانا. یہاں تنہا فرد واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ساری بڑی مملکت بھی جب سپورٹ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، خلوص کے ساتھ للہیت کو چیز اختیار کر آگے بڑھتے ہیں، تو اب سپورٹ کون دیے، مدد کون دیے؟ ساری سپر پاور طاقت اپنی پوری طاقت کو جھونک کر ایک اتنا بڑا ٹاور بنائی، اور اتنی بڑی آگ اس میں روشن کروائی. جو سورہ 7 کے اندر پارے 23 میں وضاحت آئے گی، اور سورہ انبیاء کے اندر اس کی وضاحت کچھ ہے. اس آگ کے کافی دور تک بھی اس کی تیز آگ کے لپک اور جھپک اور جھونکے کی وجہ سے بہادر طاقت رکھنے والا بھی قریب نہیں پہنچ سکتا تھا. تو اس کے لیے محاورہ مشہور ہے، انسان کو جب ضرورت پڑتی ہے، اس ضرورت کی تکمیل کے لیے کوئی نہ کوئی چیز آسان کر لیتا ہے، بنا لیتا ہے. ہر زبان میں محاورہ ہے. تو انہوں نے ایک ایسا آلہ بنا دیا، ایک بڑا ٹاور بنا کے، جس سے زندہ انسان پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں پھینکنے کا ذریعہ، اور کامیابی کے ساتھ پھینکنے میں کامیابی ہو گئی، اور بالکل نشانے کے اوپر پوری آگ کے سنٹر میں آپ کو پھینک دیا گیا. یہ فطرت نے پورے کام کیے.
فطرت پورے کام کرتی ہے. آپ صبح سے شام تک اللہ اللہ کہتے ہیں. کوئی شریر شخص پتھر مارے تو برابر آ کر پتھر لگے گا، مار لگے گا. یہ نہیں کہنا کہ میں تو اللہ اللہ کروں، مجھے ماننے لگنا. وہ کیوں نہیں لگنا؟ ظاہری فطری تقاضے پورے ہو گئے اور کوئی بھی تھا نہیں. جیسے ہر نبی کے وزیر ہیں، کچھ ایمان لانے گنتی کے چند ایک بڑھتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. موافقین کی جماعت بنتی ہے، مخالفین کی جماعت بنتی ہے. لیکن پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. مکے والوں نے بھی کہہ دیا جب ابرا پوری اپنی طاقتور فوج لے کر آ کر خانہ کعبہ کے وجود کو ختم کرنے کے ارادے سے آیا، اس کی ایک اینٹ بھی باقی نہیں رکھوں گا، اس کا نشان بھی باقی نہیں رکھوں گا. مجھے بڑی جلن ہوتی ہے. خانہ کعبہ کے ٹائپ کا یہ تو مٹی سے بنا ہوا تھا، وہ سونے چاندی سے اس نے من میں بنا دیا تھا. یہ کر دیا تھا کہ اس کا طواف کریں، اس کی عبادت کریں. اس کا دماغ کام کرا تھا. خانہ کعبہ کا متولی، جو ساری عرب مملکت کا سردار، حضرت عبد المطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، جب وہ آ کر سیدھا آتا ڈھا دیتا تو کر سکتا تھا. آیا قریب میں وادی مینا کے قریب میں. آج کل ہجوم میں اتنا پتہ نہیں چلتا، اتنا حصہ بھی ہے وہاں پر. زیادہ اطمینان سے چلنا بھی نہیں، زیادہ ٹھہرنا بھی نہیں. اپنے رفتار کو تیز رفتار سے کر کے چلو، چونکہ منحوس ارادے کے ساتھ یہاں قیام کیا تھا. تو آدمی، برا آدمی، اس کا وجود سے وہ ساری چیز بری ہو جاتی، منحوس ہو جاتی. نیک آدمی اس کے وجود سے برکت و خیر و خیرات والی چیزیں آ جاتی ہیں. یہ ضابطہ ہے جگہ جگہ. ان کو بلا کر بات چیت کرنے کے لیے ابو طالب کے اونٹوں کو قبضہ کر لیا. اور سارے لوگ بولے ہمارے سردار تو وہ ہیں، ان سے نمٹو آپ. یہ گئے، جانے کے بعد کہے میرے اونٹ چھوڑ دو. اس نے کہا تم کو اونٹ کی پڑی ہے، میں تمہارے کعبے کو مسمار کر کے اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے فوراً یہ جواب دیا جناب اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں آپ سے، میرے اونٹوں پر قبضہ کیوں جمایا آپ نے؟ میرے اونٹ چھوڑ دیجئے. اب جو بات کر رہے ہیں آپ خانہ کعبہ کے اللہ کے گھر کی، اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے اور یہ بات بتائے دیتے ہیں تم نے یہ بڑے ہاتھیوں کی ایسی فوج جس کو عربوں نے دیکھا نہیں آج تک، یہ لے کر آ گئے ہو پوری طاقت کے ساتھ، تیاری کے ساتھ. سن لو ہماری طرف سے، ہم آپ سے مقابلہ کرنا نہیں چاہتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ڈیفنس کرتے بھی نہیں. ابرا اللہ کا گھر ہے، یقیناً اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے، لیکن میرے اونٹ مجھے اس کی فکر ہے، مجھے دے دو. اب وہاں بھی کوئی بھی نہیں تھا فی الوقت. واسطہ اور غیرت اللہ تعالیٰ کو دلا دی عبد المطلب دادا جان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے، اور وہ ارادے کے ساتھ بڑھنا چاہتا، ایک قدم نہیں بڑھ سکا. وہاں کا وہاں رہا، وہیں کا وہیں ہلاک ہوتے گئے، برباد ہوتے گئے. سورہ فیل اسی کی تفصیل ہے. لیکن وہاں ایک وجہ تھی، وہ ہر نبی سے پہلے ہوتی ہے.
ہر نبی کی آمد سے پہلے آنے کے اشارے ہوتے ہیں. عربی میں اس کو دلائل النبوت کہتے ہیں، ارحاسات النبوت کہتے ہیں. اعلان ہونے لگتا ہے، قدرت کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں جو انسان کی عقل، سوچ اور فکر سے باہر ہوتے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغمبری دینے اور آپ کے وجود آنے، دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اتنے اشارے، اتنے چیزیں ہوئی. کتابوں میں کسی نے جمع کیا تو کوئی تو 12 والیوم میں، کوئی 2 والیوم میں، کبھی کئی والیوموں کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں. ابھی سورہ محمد میں وضاحت کر دیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو کرنا جو کچھ ہے تم کو، اے مسلمان ہو، تمہارے رب کے پاس کچھ کمی نہیں ہے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ. انتصار کہتے ہیں دشمن کی، ظالم کی سرکوبی کر کر اس کو شکست دے کر کامیابی دلا دینا. تمہارے حرکت کیے بغیر تمہارا رب پوری طرح کر سکتا ہے، مگر نہیں کرتے. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، یہ تو راز ہے اپنے رب کو ماننے کا جو اعلان اور دعویٰ تمہارا ہے. یہ تو آزمائش کے مرحلے ہیں، یہ تو آزمائش کے گھڑیاں ہیں. اس میں ترجیح تم کس کو دیتے ہو؟ اسی کی ادنا کڑی ہے رمضان کا روزہ. روزے بھی اللہ کے ذات ایک، نام ایک، کائنات کی ہر چیز کا رب وہ، رکھنے والا وہ، پیدا کرنے والا وہ، اور جتنی چیزیں اتنے کام اس کے ہیں، اتنے نام ہیں، یعنی کام ہیں. جو 99 صفات ہیں اللہ ذات کے ساتھ، اس کے ساتھ مختص ہے، وہ سب کے سب تخلق کا درجہ رکھتے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو، تکلف سے جلدی سمجھ میں آئیں گی. کلفت کے معنی مشقت، تکلیف. اس کو تکلف اس بیس پہ لے کے چلے جاتے ہیں، مشقت کو اپنی طرف سے اختیار کرنا. اسی طرح تخلق اخلاق سے، عادت. یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے کام ہیں یعنی عادتیں ہیں، بندہ اس کی نقل کرنا. بندہ اس کو وہ کر نہیں سکتا، بندہ وہ صفت بندے میں آ نہیں سکتی. اللہ کو کھانے کی، پینے کی حاجت نہیں ہے. رمضان کے روزے کے اندر سب کچھ ہوتے، نہ کھانا نہ پینا. جتنے پرمیٹڈ چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں پروہیبٹڈ ہو جائیں گی، اس غرض سے کہ اس کو چاہتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے. اس لیے حدیث میں تخلقوا باخلاق اللہ، وہ عادتیں بناؤ. اللہ کھلاتا ہے سب کو، کھلاؤ. انسان کھانے کی سوچتا ہے. اللہ مدد کرتا ہے، تم مدد کرو. اس لیے یہ نماز سے بڑی عبادت ہے، روزے سے بڑی عبادت ہے. یہ بات یاد رکھیں. رات بھر کھڑے رہ کر نماز پڑھنے سے بڑی عبادت ہے. اور جس کو سمجھ میں آیا وہ کرتے گیا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرما دیا تھا، میں تو چاہتا ہوں کہ ساری زندگی صرف لوگوں کو کھلاتے رہوں. یہاں سوچنا ہے کھلیں گے کیسا بابا، کھانے کی بات کرنا ہے ہمارے کو. پہلے ہمارا اپنا سوچنا ہے. ہاں سوچے، سوچے. حیوانیت اس طبیعت کے اندر اصل حیوانیت تھے، اس حیوانیت کے لباس کو اتارنے کا نام انسانیت کا کمال ہے. الغرض یہاں بات آگے بڑھتی ہے. آپ نے توحید کی تعلیم طریقہ سب سے پہلے شروع کیا اپنے والد سے، فلاں فلاں، اور وہ واقعے کو یہاں ہٹا دیا گیا. نمرود کے ساتھ مدبر ہونے کا، تمہارے صافات کے اندر بتوں کے ساتھ آپ کا انجام کرنے کا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا. سورہ انبیاء کے اندر اس کی تفصیل آئے گی. پھر یہ تمام واقعات کے بعد اور خاندان سے بھی
آپ نے یہ کیا ٹھیک ہے. وہ باپ نے بھی اعلان کر دیا نظر آئیں گے بری موت کا سامنا کرنا پڑے گا. چاقو سے نہیں ماریں گے, تلوار سے نہیں ماریں گے, آج کے زمانے کے لحاظ سے بول تو بم سے نہیں ماریں گے. آپ کہتے ہیں تڑپا تڑپا کے ماریں گے, یعنی پتھر سے ماریں گے, سنسار کر دیں گے مرے تک. غصے کو قابو میں نہ رکھتے ہوئے کہہ دیا آزر نے دہر زمانہ, عصر زمانہ, زمن زمانہ, زمان زمانہ, اقبت زمانہ, ملیہ ملاۃ بھی زمانہ. یہاں جو آیت میں ملیہ زمانہ ایک طویل زمانے تک. وَحْجُرْنِي ملیہ, اے ابراہیم بڑے طویل زمانے تک یہ ساری یادیں بھول جانا, دماغ سے ہٹ جانا, میرے سامنے دکھنا تک نہیں. دکھیں گے خون کھول دیں گے, کھول جائے گا, زندہ باقی نہیں رکھا جائے گا. یہی فیصلہ ہے آپ کا, اتنا سخت فیصلہ ہے, پرورش کرنے والے کا فیصلہ ہے. قبول کر لیا ابراہیم نے, قبول کر کے ٹھیک ہے السلام علیکم جاتے ہیں. سلامتی والا سلام نہیں, جدائی کا بھی سلام ہوتا ہے. کسی کو بیوقوف کہنے کا بھی سلام ہوتا ہے. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. سمجھا رہے سمجھتے نہیں, سمجھا رہے السلام علیکم نکل گئے. جو سمجھتا ہے سمجھے گا, زندگی میں اس سے بڑی اور بری گالی اس کو کسی نے نہیں دی, اس کا پورا خون کھول جائے گا. جاہل مطلق تجھ سے کیا لگنا ہے, نہ سمجھنے کی طاقت ہے, نہ سدھرنے کی, نہ ہوش میں آنے کی صلاحیت ہے. اس قسم کے لوگوں کا سامنا ہو جائے تو سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں. پارے 19 میں وضاحت آئیں گی سورہ فرقان کے اندر. اذا خاطبهم الجاہلون, خطاب کرنا, کلام کرنا, بات کرنا ایک ہی بات ہے, سلام کرتے ہیں, یعنی بے تعلقی کا اظہار. یہ بھی بے تعلقی کے لیے حضرت ابراہیم نے کہا آزر سے, جن کو قرآن جگہ جگہ ابن 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 ابو 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 ابراہیم کے ابو, ابراہیم کے ابو, کہیں بھی ابراہیم کے والد والد کا ذکر نہیں. یہ کہہ کر نرم رویے سے یہ تعلیم دینا اس امت کو بھی, اب ایسا نہیں کرنا. ہر جلسے کے اندر نفرت کو بڑھاوا دینا, پھر انسان سے انسان کو ملے گا کیسا. خیر اہل علم کا طریقہ ہے, عام طور پر چلتا رہتا. سختی والا معاملہ اہل علم, مشیقت سے تعلق رکھنے والے تک بھی اسی قسم کے نکتہ چینی. پھر مشیقت کی بو آپ کے اندر اتری نہیں. ایک شاگرد مشیقت کے ساتھ ہے, اس کے سینکڑوں مریداں, سینکڑوں نے ہزاروں مریداں, حیدرآباد کے اس جانے سے لے کر اورنگ آباد سے آگے تک. انہیں اپنے لحاظ سے سمجھا یہ بہت اچھا, اپنے خطاب سے خود اس کا نفس اس کو دھوکہ دینے لگ رہا ہے. میرے نمبر کے اوپر واٹس ایپ کے ذریعے سے اس کے اندر ڈال دیا, شاید سن کے میرے استاد خوش ہو جائیں گے. سمجھ کے ڈال دیا. یہ جو انداز تھا, میں تو جا رہا ہوں السلام علیکم, ساستغفر اللہ کا ربی, میں میرے رب سے جو کہ آپ کا بھی رب ہے, آپ کے لیے ابا جان, آپ کے لیے دعا کروں گا استغفار کی, یعنی آپ کو ہدایت دے. ایک بات سمجھنا, غیر مسلم کے لیے استغفار کا لفظ آیا یعنی اس کو ایمان کی توفیق, توبہ کی توفیق, دین اسلام کی طرف لوٹنے کی ہدایت و توفیق مراد ہوتا ہے. جب یہ ہو گئی
ایمان لاتے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتے. چاہے 1000 نہیں 1,00,000 لوگوں کا قاتل ہوتا کیوں نہیں, حقیقی اعتبار سے اسلام قبول کیا تو, لیکن اس کے بعد زندگی پوری طرح بدل جانا. تو فرزند ارجمن نے کہا اور دیر بھی نہیں کروں گا, سین لاتے تاکید ضرور کروں گا, یہ بھی وعدہ نکلتا ہے, اب میں کرتا رہوں گا. استغفر اللہ کا بھی روایت میں وضاحت ہے, اللہ خود منع کرنا تو میں رکوں گا. ان کے لیے استغفار مت کرو یہ کہے تک میں رکنے والا نہیں, میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. حکم یہ ہے کہ غیر مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا. پارہ 11 میں وضاحت گزر چکی ہے اس کی. پیغمبر ابراہیم دعا کرتے رہے, جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ رک گئے, اس کے بعد نہیں کی. یہ بھی فَإِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا, اس لیے کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے. کئی مہربانیات ہوتے گئی, بہت ساری دیگر تفصیلات ہیں جس کو میں نے ذکر نہیں کیا. سورج کو کیا زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے جب اللہ سمجھ میں آ گیا تھا, چاند کو ڈوبتے پہلی بار دیکھے تھے, اس کے پیچھے بڑی تفصیل ہے. ان کے وجود, ان کے غیر معمولی طریقے اور فطرت کو دیکھ کر, ان کی اس دنیا کی روشنی سے تک محروم رکھ کر, غار کے اندر ان کی پرورش کی جاتی رہی تھی, کھلایا پلایا جاتا رہا تھا, دنیا اور دنیا کی حقیقت سے دور رکھ کر بلکہ نظروں سے رکھا گیا تھا. اسی اس میں آپ کی فکر کی تربیت ہوتے گئی, خود سے قدرت نے کی. جب نظر پڑی تو طریق توحید کا کر لوگوں کی عادتوں کو دیکھ کر یہ غیر اللہ کے پیچھے کیوں پڑے ہو. ابراہیم نے کہہ دیا کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے, میری سنے گا بھی انشاءاللہ, میں آپ کے لیے دعا کروں. ایک دشمن کو دعائیں دیں, جان کا دشمن. اب یہ دشمن نہیں کیا تو ان کی زندگی بھی مشکل ہے, حکمرانی سے بھی ان کا تعلق ہے, پھر دانے دانے کو ترسنا پڑے گا. اور یہ کہہ کر اعتزال عزل چھوڑ کر ہٹ جانا. میں تم تمام کو, ان تمام چیزوں کو بھی جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا تسلیم کرتے ہو, مانتے ہو, عزت دیتے ہو, خدائی کا درجہ دیتے ہو, ان تمام چیزوں سے بیزارگی کا اظہار کھلم کھلا اعلان کرنا. ہے ہمت. ابھی چند سال پہلے نئے پھول سے لے کر پورا پرانے شہر کے ہنگامہ, قتل و غارت گیری, بڑا تاجر نکلا, کہنے لگا ایسا گویا کہ سارا قرآن سمجھ گیا اس نے, نہیں آپ بت پرستی کیجئے, اطمینان سے کیجئے, لکم دینکم ولی دین, ہمارا دن ہمارے لیے, تمہارا دن تمہارے لیے, ہمارے قرآن نے حکم دیا تم کو بت پرستی کرو. لوگوں نے کہا تو میں رواداری کا مظاہرہ کروں سارے مسلمانوں کی طرف سے, ان کی جان کی مال کی حفاظت کے لیے میں آگے بڑھ کر رہا ہوں. خیر جو اپنے سے کرے گا, جو بھی کرے گا کرنا چاہیے, وہی تو اس کی ایمان کی آزمائش ہے. اب کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ میزان ترازو کے پیمانے پہ نکلے گا. اب ہمارے تمہارے بولنے سے ہونے والا نہیں. کیا میں تو ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہوں, یعنی تمہارے مذہب کو, تمہارے معبودوں کو برا کہہ کر, ملامت کر کر میں نکل رہا ہوں. کہاں جانا ہے مجھے نہیں معلوم. اس کی وضاحت سورہ صاد میں, انی ذاہب الی ربکم سیہدین رب ھب لی من الصالحین. اور یہ ساری باتیں ہو رہی, اب تنہا ہیں, نوجوان ہیں,
شادی شدہ بھی نہیں ہیں، ابھی ہجرت کے بعد میں شادی ہوتی، اس لیے تو دعا کیا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین، میرے اپنا خون کا حصہ ہو، میرے اپنے کام میں معاون و مددگار ہو۔ اولاد اور شادی کس غرض سے؟ اسلام نے اسی کے لیے کہتا، لیکن اسی پہلو کو چھوڑ کر شادی کے سارے طریقے سے زبان سے نکاح ہو، سنتی سنتی ایک ہی لفظ بولنا آتا ہے۔ وادعو ربی، اور میں دعا کرتا رہوں گا میرے رب سے، عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، پوری طرح مجھے امید ہے میرا رب میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ بہرحال ہوا جو کچھ ہوا، آپ چھوڑ کر نکل گئے، سارے غیر اللہ کے بتوں سے بھی بے زارگی اور بے نیازی کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انعامات کیے، کیا کیا کہ ہم نے ان کو اسحاق فرزند عطا کیا، نصیب عطا کیا۔ آپ کی عمر اتنی بڑی کی، آپ کا فرزند بڑا ہوا، پھر شادی کیا، پھر اس کو اولاد ہوئی، حضرت یعقوب عطا کیا، پھر یعقوب پوتے کو بھی بڑا ہوتے ہوئے دیکھے، اس کے ساتھ بات چیت کے، کھیلے، دل لگائے، تعلیم و تربیت کی۔ کسی کو زندگی میں اولاد اللہ کی نعمت، پھر اولاد کے ساتھ زندہ رکھنا ہی یہ اللہ کی نعمت کے اوپر نعمت ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، یہ سب نیک تھے، ہم نے پیام نبوت ان کے حوالے بھی کر دیا، اور ہم نے انہیں ہماری مہربانی سے ہم نے عطا بھی کیا ان کے لیے، یعنی اس نسل کے اندر جو پیغمبری آتی جا رہی ہے۔ اسماعیل کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے، اسی میں 2-3 آیتوں کے بعد آئیں گا۔ تو حضرت یعقوب کو پھر سلسلے کو، چونکہ یہ سلسلہ بہت بڑا چلا، حضرت اسحاق سے سینکڑوں انبیاء بنے، بس یہی تو جنگ یہودیوں میں ان کا دعویٰ ہے کہ آخری نبی بھی اسی نسل میں آنا، ایسا الٹا کیوں ہو گیا؟ بس ایک بنیاد، ہم نے اپنی مہربانی ان کے لیے نوازشیں عام کر دیں، اور ان کے لیے لسان صادق اور بلند و مرتبے والی چیز ہم نے عطا کر دی۔ یہ سب اس سورہ کے اندر ایک نوعیت الگ ہے کہ انبیاء کی، اب صرف ناموں کے ساتھ تھوڑی سی فہرست ذکر کریں گے۔ ان تمام کے کرنے کے بعد ان کا واقعہ ذکر کرنا مقصد نہیں ہے، دراصل خطاب تم سے ہے، سارے انبیاء پر ایمان رکھنا تمہارا کام ہے، اس میں سے ایک کو الگ کرے تو ایمان سے خارج ہوتے ہو، اور پیغمبر تمہارے لیے جو دے دیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نمونے بتا دیے گئے ہیں، تم اس سے اپنے جوڑ کا دعویٰ کرتے ہو، تم اس جوڑ میں باقی ہو یا نہیں ہو، حقیقت تمہاری کیا ہے، یہ وضاحت آئیں گی۔ سبحان اللہ بحمدہ۔